अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, हमेशा की तरह नए प्रोग्रामों के साथ आज आपका मेज़बान रिजवान खान हाजिर है आपके पास। जैसे कि पिछले चंद प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बातचीत की कि कौन सी सब्ज़ी, कौन सी फसल किस तरह से उगाई जाए, इसी तरह से आज का जो हमारा मौजू है वो है भिंडी की काश्त। भिंडी की काश्त में जो अहम पहलू है, जिस तरह के हम पिछले प्रोग्राम में बातें कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भिंडी की काश्त कैसे की जाती है, ज़मीन की तैयारी से लेके हर एक चीज़ हमने उसमें बताई। लेकिन इसमें कुछ बड़े ज़रूरी अहम पहलू हैं हमारे, जैसे कि अगर आप भिंडी काश्त करने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी बात है कि आपकी जो ज़मीन है उसमें जड़ी बूटियाँ भी उग जाती हैं। उसके अलावा उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों का हमला होता है, बीमारियों का हमला होता है, तो उनसे बचाव कैसे किया जाए, ये बड़ी एक ज़रूरी मौजू था। किसान भाइयों, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने जब भी कभी कोई भी फसल लगानी है उससे पहले आप उसमें आपने एक उसकी जड़ी बूटियों के तदारुक का कोई तरीका करना है। वो तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले क्यों करना है, बाद में क्यों नहीं करना। पहले इसलिए करना है कि पहले करने से आपके स्प्रेयों के खर्चे बच जाते हैं। उसके अलावा आपको स्प्रे करने नहीं पड़ते जो इंसानी सेहत के लिए मुअज्जर हैं। ठीक है, अगर बाद में उग आते हैं तो आपने अपनी फसल को बचाने के लिए मजबूरन आपको स्प्रे करने पड़ते हैं और वो हमारी मजबूरी बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि पहले ही जब आप ज़मीन तैयार करते हैं, ज़मीन की तैयारी के बाद सबसे पहले ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर लें। उसके बाद उसको हल्की सी आपाशी दे के छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। जैसे ही आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जड़ी बूटियाँ, जो बीज उसमें मौजूद हैं, वो खुद से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही ज़मीन में से जड़ी बूटियाँ अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगती हैं तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वो बीज के अंदर से फूटना शुरू हो जाएंगे। उस सूरत में जब आपने अब अपनी फसल भिंडी की उगानी है, बीज लगाना है, उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपने उसके ऊपर रूटावेटर चला देना। रूटावेटर से वो जितने भी पौधे जो छोटे छोटे जड़ी बूटी के उग चुके हैं वो बिल्कुल पिस जाएंगे और अंदर छोटे छोटे बारीक हो जाएंगे। उस दौरान में आपने उसके अंदर अपनी मुतल्लिका फसल कोई भी हो या भिंडी खसूसन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप भिंडी लगा दें। भिंडी लगाने के बाद अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर जड़ी बूटियाँ उग गई हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी हमने नहीं करना, हमने स्प्रे ही करना है, तो आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे भी इसके ऊपर कर सकते हैं। पेंडीमेथिलीन के स्प्रे से वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कोशिश करें कि स्प्रेज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा बाकी भी जड़ी बूटी मार स्प्रेज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नामों से होंगे, तो उसके लिए आप अगर बेहतर हो कि स्पेसिफ़िक अगर वो ख़ास जड़ी बूटियाँ तो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें, आपको स्पेसिफ़िक उन जड़ी बूटियों के बारे में स्प्रे भी बता दिया जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि जैसी वो जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो अब आपकी ज़मीन की तैयारी आपने शुरू करनी है। जो ओपी वैराइटीज़ के लिए जो ज़मीन की तैयारी है उसके लिए फ़ासला मुख्तलिफ है, जो आपके पास देसी है उसके लिए फ़ासला मुख्तलिफ है। उस फासले के हिसाब से आप उसकी तैयारी करें। तैयारी होने के बाद चूँकि हम पहले बात कर चुके हैं तमाम कि भिंडी को हमने किस तरह से उगाना है, उसमें हमने क्या क्या करना है, किस किस स्टेप से गुजरना है, एक जो सबसे अहम मौजू है वो है कि उसके ऊपर अक्सर हमला हो जाता है बीमारियों और कीड़ों का। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे जो नीमाटोड्स हैं जो ज़मीन के अंदर जड़ों पर हमला कर देते हैं। इसी तरह से कुछ कीड़े हैं वो जैसे कि वाइट फ्लाई, जैसिड हो गया और मुख्तलिफ़ कीड़े हैं, सुस्तेला, ये सफ़ेद मक्खी, ये आपके पास हमला करते हैं पौधे के ऊपर, फल के ऊपर। तो इनके बारे में हम आज गाइडेंस लेंगे तौहीद साहब से कि तौहीद साहब हमें ये बताएं कि अगर सबसे पहले तो कौन कौन से हमला करते हैं और जब वो हमला करते हैं तो उनके तरीक़े वारदात, जो तरीक़ा हमला होता है वो क्या क्या होता है और उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि वो उस हमले से हम अपनी फसलों को बचा सकें। कोई उसके पहले से कोई तरीक़ाकार हो कि हम पहले से कोई चीज़ लगा दें जिसकी वजह से वो हमला ही ना हो, और अगर हमला हो गया है तो हमने क्या करना। रिजवान साहब, ज़मींदार भाइयों को ये बीमारियों, जड़ी बूटियों से बचने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी वो कोई किसी भी फसल की काश्त करें, सबसे पहली चीज़ वो ये देख लें कि वो फसल की, उनको आइडिया होता है कि इसके ऊपर जड़ी बूटियाँ भी आएंगी। जैसे आपने जड़ी बूटियों का प्री हार्वेस्ट जो है वो बता दिया है कि निकलने से पहले ही उनको जो है ख़त्म कर दें, तो बहुत अच्छा तरीका है ये जड़ी बूटियों को ख़त्म करने का। इसी तरह मैं जो है एक ज़मींदार भाइयों को मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा है, मैं भूल गया बात। इसी तरह से
زمیندار بھائیوں کو بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب وہ بیج لگانا شروع کرتے ہیں تو لگانے سے پہلے جو سیڈ ٹریٹمنٹ ہماری ہوتی ہے کہ بیج کے اوپر زہر لگا دیں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اپنا زمیندار بھائی کہتے ہیں، تو کسی بھی اچھی کمپنی کا زہر لے کے وہ لگا سکتے ہیں، جیسے ICI کا ایمیزون ہو گیا، وہ لگا سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو بیماری کا حملہ ہونا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مختلف کمپنیاں، جو زیادہ تر کمپنیاں ہیں وہ بیج کے ساتھ بیج کے اوپر لگا کے دیتی ہیں آلریڈی. تو زمیندار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے جس جگہ سے لے رہے ہیں ان سے پتہ کر لیں کہ جی اس کے اوپر دوائی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی. تو بہتر یہی ہے کہ اگر لگی ہوئی بھی ہے تو دوبارہ اس کے اوپر کوٹنگ کر دیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فصل کے اوپر بعد میں بیماریاں آتی ہیں ان سے کسی نہ کسی حد تک بچت ہو جاتی ہے. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فصل بڑھتی جاتی ہے، مختلف طرح کے کیڑے مکوڑے حملہ کرتے رہتے ہیں. تو سب سے زیادہ اس کے اوپر جو حملہ دیکھا گیا ہے وہ سفید مکھی کا ہے. بھنڈی کے اوپر بہت زیادہ سفید مکھی حملہ کرتی ہے. اس کے علاوہ سبز تیلے کا بھی حملہ ہوتا ہے. ہماری تھرپس بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کرتی ہیں. اور ساتھ میں جو ہمارا سست تیلا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اس بھنڈی کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف چونکہ کیڑے ہیں تو ہر مختلف کیڑوں کے لیے مختلف طرح کے سپرے بھی ہوں گے. جہاں جو ہماری سفید مکھی کا حملہ ہے اس کے لیے جو سب سے بیسٹ پروڈکٹ جا رہا ہے، جس کے اوپر پچھلے کچھ عرصہ سے ICI پاکستان لمیٹڈ نے کافی عرصہ کام کیا ہے، جو بیسٹ پروڈکٹ دے رہی ہے مارکیٹ میں وہ ہے اولالا. ٹھیک ہے. اولالا کا اگر آپ کمپیریزن کریں کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولالا کے اندر جو کیمیکل زہر ہے فلوناکڈ وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس کا بہت زیادہ اثر جو ہے نا اس کے اوپر آتا ہے، سفید مکھی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے مثبت انداز میں، جس سے زمیندار کو فائدہ ہوتا ہے، مطلب مکھی کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اولالا از دا بیسٹ پروڈکٹ فار وائٹ فلائی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مختلف کمپنیاں مختلف سپرے دے رہی ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ میں نے فیلڈ میں یہ چیز خود دیکھی ہے کہ اولالا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، اولالا تو میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا پروڈکٹ اس لیے کیونکہ وہ سست تیلے چست تیلے سب کو وہ بھی ساتھ میں ختم کر دیتا ہے. جی بالکل. اولالا سفید مکھی کو تو ختم کرتا ہے، ساتھ میں سبز تیلے کو بھی ختم کر دیتا ہے. لیکن چونکہ پروڈکٹ ایک ہے، ساتھ میں ہماری کیڑے مکوڑے مختلف ہیں، تو ان کی جو مقدار ہے وہ مختلف رکھی جاتی ہے. سفید مکھی کا حملہ ہو جائے تو 80 گرام فی ایکڑ کے حساب سے اس کو سپرے کی جاتا ہے. آپ نے 100 لیٹر پانی میں جو ہے اس کو مکس کرنا ہے، 5 ٹینکیاں بنانی ہیں 20-20 لیٹر کی، اسی حساب سے اس کو مکس کر کے تو زمیندار بھائی وہاں پہ سپرے کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر سبز تیلے کا حملہ ہے یا سست تیلے کا تو وہ 60 گرام فی ایکڑ کے حساب سے اس کو سپرے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ مطلب کہ ہمارے پاس ہو گیا کہ اگر یہ حملے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو پہلے سے ہی کنٹرول کر لیں؟ لائک ہائیبریڈ پہ بھی اسی طرح سے حملہ ہوتا ہے جس طرح سے آپ کے پاس OP ورائٹیز پہ حملہ ہوتا ہے، یا دونوں پہ مختلف ہوتی ہے حملے؟ جی حملے کی شرح دونوں پہ برابر ہی ہوتی ہے، لیکن ہائیبریڈ چونکہ خاص اسپیسیفک سیڈ ہوتا ہے لیکن اس میں ریزسٹنٹ زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائیبریڈ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا ہائیبریڈ کے اوپر بھی OP کے اوپر بھی، لیکن OP کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے جبکہ ہائیبریڈ کی زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہائیبریڈ کسی نہ کسی حد تک اس کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم نے دونوں پہ سپرے کرنا ہے. اچھا، تو یہ تو آج کے جو چیزیں تھی بہت ہی اہم تھی کہ کیڑوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جڑی بوٹیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو کسان بھائیوں، یہ تو ہماری وہ چیزیں تھیں جو ضرورت ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اکثر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسی طرح سے گائیڈ کریں کہ آپ نے کب کہاں کیسے کیا چیز کس طرح سے لگانی ہے، اس میں کون کون سے سٹیپس ہیں، کون کون سی چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو بہترین پیداوار حاصل ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جن سٹیپس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پیداوار بہترین ہو. اس کے علاوہ اگر ہم سے کچھ مس ہو گیا ہے تو آپ ہمارے IVR کو ڈائل کر کے ادھر سے بھی سن سکتے ہیں کہ آپ ڈائل کریں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 0303030000 باخبر کسان کا. اس کے ادھر وہاں پر آپ سبزیوں کے حصے میں جائیں اور وہاں سے سبزیوں کی پیداواری ٹیکنالوجی آپ سن سکتے ہیں، پھلوں کی سن سکتے ہیں، فصلوں کی سن سکتے ہیں، کیڑوں کا تدارک، ورائٹیز، ہر ایک چیز سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اگر آپ ترقی دادہ فارمر ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو باخبر کسان کے نام سے ہماری اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. وہاں پر آپ کو لکھے ہوئی تمام چیزیں جو ہے کتابچہ ہر ایک چیز پراپر ڈویژن میں دے دی گئی ہے. اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے سننا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس آڈیو کا آپشن ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ
کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سنیں, تو اپنی ریجنل لینگویج کسی بھی علاقائی زبان میں آپ وہاں سے سن سکتے ہیں, اور آپ صرف وہاں پر پلے کا بٹن پلے کریں تو وہاں پر آڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ سیٹنگز میں جا کر اپنی زبان سلیکٹ کر لیں. اگر آپ کی زبان اس میں آپ نے اردو کی ہوگی تو وہ اردو میں پلے ہوگا, آپ نے پشتو کی ہوگی پشتو میں پلے ہوگا, آپ نے سرائکی کی ہوگی سرائکی میں پلے ہوگا, پنجابی میں پلے ہوگا, ہندکو میں پلے ہوگا, تو وہ آپ آڈیوز وہاں سے بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں, پلیز اس پہ پروگرام کریں, تو ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں. آپ جس طرح سے یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی ان پٹ کی وجہ سے, آپ نے ہمیں بتایا کہ جی ہمارے لیے یہ پروگرام کریں, ہم نے وہ ویڈیو پروگرام کر لیا. کال سینٹر پہ آپ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں یہ چیز زیادہ ایشو آ رہا ہے, ہم نے وہ پروگرام کر لیا. تو اسی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے, فصلوں کے حوالے سے, جانوروں کے حوالے سے, پھلوں کے حوالے سے, سبزیوں کے حوالے سے, مصنوعات کے حوالے سے, یا کوئی بھی مشینری کے حوالے سے, ٹریکٹر, ہارویسٹر, روٹاویٹر, یہ چیزیں, آپ اس کے لیے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے کال سینٹر پر. آپ اپنے جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ لکھوائیں, ہمارے فیس بک پر ان باکس ہمیں کر دیں. اس کے علاوہ ہمارا ویب سائٹ پہ آ جائیں, آپ ایپلیکیشن پہ آ جائیں, کہ ہر طرح سے آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, تاکہ ہم بہتر سے بہتر اپنی سروس کو دن بدن آپ کے لیے بہتر بنا سکیں. کیونکہ باخبر کسان صرف اور صرف سروس ہی کسانوں کے لیے, اور یہ کسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہی ہمارا مین مقصد ہے. آپ ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, کال سینٹر پہ کال کریں, اور ہم چونکہ ایک ہفتہ وار BMS جو وائس کال ہوتی ہے وہ بھیجتے ہیں, الرٹ بھیجتے ہیں, موسم کے حوالے سے بھی بھیجتے ہیں جو ڈیلی آپ کو آتا ہے. تو اس طرح سے یہ تمام چیزوں کی آپ بینیفٹس آپ حاصل کریں, اور کسی بھی قسم کے کوئی بھی مسئلے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم اس پہ بات کریں, آپ ہمارے نمبر پہ کال کریں, اور یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں, تب تک ہم آپ کی تمام ان پٹس کے منتظر رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.